عرس کا معنی خوشی، مرد جاتے ہیں، عورتیں جاتی ہیں، بچے جاتے ہیں، لڑکے جاتے ہیں، اچھے بھی جاتے ہیں، برے بھی جاتے ہیں۔ کوئی کچھ دینے جاتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے، بزرگ ہے، ہم جائیں گے، منظر بھی دیکھیں گے، دعا کریں گے، اللہ تیرا مقرب ہے تو اور مقرب بنا اور اس کو عزت دے، اگر کمی بیشی ہے تو معاف فرما، یہ جانا چاہیے۔ اور کوئی جاتے ہیں کہ تو نہیں دیتا، تو سنتا نہیں ہے، تو دیکھتا نہیں ہے، تیرے پاس آئے ہیں، سارے دروازے چھوڑ کے تیرے پاس آئے ہیں، تو دے دے۔ تو کوئی یوں جاتے ہیں، کوئی جاتے ہیں رنگو رنگی دنیا کہ چلو عورتیں بھی ہوں گی، مرد بھی ہوں گے، عرس بھی ہوگا، گھوڑے بھاگیں گے، کبڈی ہوگی، جنکشن ہوگا، 3 دن لگیں گے، رہیں گے، نعوذ باللہ، کچھ صحیح کچھ غلط تماشا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون یوم الزینہ، عرس والے دن، میلے والے دن، اس لیے کہ تیرے مذہب میں میلہ لگتا ہے، اور جب میلے کا دن آتا ہے لوگ گھروں سے صبح نکلتے ہیں 8 بجے، پورا میدان بھر جاتا ہے، پھر کبڈیاں ہوتی ہیں، جھمریں ہوتی ہیں، کنجر ناچتے ہیں، ڈانس ہوتی ہے، کوئی کپڑوں میں، کوئی ننگے، کوئی ملنگ، کوئی دھڑنگ، کوئی کس حال میں۔ اس نے کہا ٹھیک کہا ہے، تو ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، پیر کے دن، یوم الزینہ، جنکشن کے دن، میلے کے دن تیرا میرا مقابلہ ہوگا، تو اعلان کر سب کو بلانا۔ فرعون نے کہا بھاگنا نہیں۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھاگنا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھاگنا کس چیز کا؟ بھاگتا وہ ہے جو چور ہو، جو جھوٹا ہو، سچا کبھی بھاگتا نہیں ہے۔ سونا سونا ہے، ہیرا ہیرا ہے، ہیرے کو ڈبی میں ڈال دو، 100 سال کے بعد نکال دو پھر بھی وہ بولو تو صحیح ہیرا ہے۔ خوشبو خوشبو ہے، بدبو بدبو ہے، حلال حلال ہے، حرام حرام ہے، جائز جائز ہے، ناجائز ناجائز ہے، پاک پاک ہے، پلید پلید ہے۔ فرعون ٹھیک ہے میں نہیں بھاگوں گا، ٹھیک ہے تیرا میرا معاہدہ ہو گیا۔ اب ترجمہ کرتے ہیں قرآن سے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اللہ فرماتے ہیں پکی بات ہے محمد کے امتیوں، میرا محمد الرسول اللہ، أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ہم نے جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے، جو نشانیاں دیں، أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا، فرعون کو ہم نے دکھلائیں، كُلَّهَا، جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا سامنے رکھا۔ فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، فرعون نے کہا نہیں مانتا، جھوٹا۔ فَكَذَّبَ، جھوٹ بولا، جھوٹا سمجھا۔ موسیٰ تو جھوٹا ہے، تو جادوگر ہے، تو کاہن ہے، تو سیکھ کے آیا ہے، یہ دکھا کے ہمیں ڈراتا ہے تاکہ میری ملک بھی چھین لے، میری کرسی بھی چھین لے، میری رعایا بھی چلی جائے۔ فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، کیوں؟ اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں قَالَ جِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ، یہ 10 سال سیکھتا رہا ہے، اب یہ سبق لے کے آیا ہے، یہ مشن بنا کے آیا ہے، یہ کام سیکھ کے آیا ہے۔ اجئتنا، اس لیے آیا ہے، لتخرجنا من ارضنا، ہم سے ہماری کرسی، ہماری وجاہت، میری سلطنت، میرا رعایا، میرا یہ جہان ڈول مڈول بسحر کا یا موسیٰ، جادو کے ذریعے چھین لے، ڈراتا ہے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ، ہم بھی جیسا تو اس کو ڈالتا ہے سانپ بن جاتا ہے، تو میں بھی ایسے کرتا ہوں، تیرے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ،
تیرے مقابلے میں میں بھی بلاتا ہوں بے سحرن مثلہ ہی جادوگروں کو۔ حضور کو بھی کیا کہا؟ ان ھذا لساحر کذاب۔ محمد رسول اللہ کو مکے والوں نے ان ھذا، پکی بات ہے، ان ھذا یہی محمد، لساحر کذاب، البتہ بڑا جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ کیوں میاں؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ایک اللہ بتاتا ہے، ایک اللہ۔ اللہ کتنے ہیں وہ بولو؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا لا الہ الا ہو۔ یہ محمد کہتے ہیں اللہ ایک ہے، ہم کہتے ہیں اللہ پانچ ہیں، ہم پنج تنی ہیں، یہ ایک تن ہے، یہ ایک کو مانتا ہے۔ ان ھذا لساحر کذاب، ھذا ساحر کذاب، مکے والوں نے بھی کہا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا، سارے نبیوں کو بھی کہا، ٹائم نہیں ہے۔ بھائی وجئتنا لتخرجنا من ارضنا، اس لیے تو یہ کام سیکھ کے آیا ہے بے سحر کا یا موسیٰ، جادو کے ذریعے میں ڈرا کے، دھمکا کے، لاٹھی ڈالے، بڑا سانپ دکھا کے کہ فرعون بھاگ جائے گا، میں کرسی پہ بیٹھ جاؤں گا۔ نبیوں کو کرسی کی ضرورت ہے؟ کرسی تو آنی جانی ہے، کرسی تو اس کی ہے۔ نبی تو نائب ہے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، ہم تو اس لیے آئے ہیں۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو جو سیکھ کے آیا میں بھی بلاتا ہوں۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، وعدہ کر، تیرے ہمارے درمیان وعدہ ہو گیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا، کر، بات کر، بول موسیٰ، بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تیرے ہمارے درمیان وعدہ ہو گیا، لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وعدہ پکا ہو گیا، مگر یاد رکھ وعدہ ہو گیا، چھوٹی جگہ نہیں، چھوٹا میدان نہیں، ولا انت مکانا سوا، ہموار جگہ ہو، بہت بڑا میدان ہو، لاکھوں میں دنیا جمع ہو اور دیکھیں سچا کون ہے اور جھوٹا۔ قال موعدکم یوم الزینہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرا میرا وعدہ ہو گیا، مگر کون سے دن؟ میلے والا دن، یوم الزینہ، عید آئے گی، چھوٹے بڑے غریب امیر جامع مسجدوں میں، بڑے بڑے میدانوں میں خوشی ہوگی۔ کیا کرنے جا رہے ہو؟ ہم عید نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ عید جائز ہے، عید نماز ہے، جنازہ ہے بڑے میدان میں۔ ایک ہوتا ہے میلہ، عرس، جو شرعاً حرام، شرعاً ناجائز، اس کی حیثیت نہیں ہے۔ یہ حضور کے زمانے میں بھی لگتے تھے، اس سے پہلے بھی یہ چلتا ہے یہ جہاں۔ کنجر خانہ یہ پرانا ہے، شیطان بڑا پلید ہے۔ بہرحال بھائیوں کا قال موعدکم یوم الزینہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرا میرا وعدہ ہو گیا، مگر اس دن، میلے والے دن، کیونکہ لوگ زیادہ آئیں گے، ایک میلہ بھی دیکھیں گے اور یہ جنکشن بھی دیکھیں گے، تیرا میرا مقابلہ ہوگا، میں بھی لاٹھی ڈالوں گا، تیرے جادوگر بھی آئیں گے، لگے گا تماشا اور دیکھا سچا کون ہے اور جھوٹا۔ قال موعدکم یوم الزینہ وان یحشر الناس ضحیٰ، جب میلے کا دن آتا ہے تو بچے بھی، نوجوان بھی، بوڑھے بھی
کوئی پگڑی میں، کوئی ٹوپی میں، بڑے جنکشن میں ڈیل ڈول کے ساتھ خوشبو عطر لگا کے، کوئی رنگ رنگیلیوں میں، کوئی کسی مقصد کے لیے۔ ان یحشر الناس ضحیٰ، صبح کے ٹائم، چاشت کے ٹائم 8 بجے دنیا جمع ہو جاتی ہے۔ فرعون نے اٹھا اپنی کرسی سے اور کہا اپنے کارندوں سے، جلادوں سے، اپنے ماننے والوں سے، شاباش، لگاؤ چکر، اعلان کرو موسیٰ کے خلاف، اپنی ٹائیگر فورس بھیجی، اعلان کرو کہ فرعون بلا رہا ہے۔ کیوں بلا رہا ہے؟ اے موسیٰ آیا ہے، اس نے ہماری نیند حرام کر دی، ہمارا جینا حرام کر دیا، غریب قوم سے پیدا ہوا، ہم نے اسے پالا، پڑوسا بڑا کیا، ہمارا بچہ ہو کر ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ اب فرعون کو ہمت بھی نہیں ہے کہ موسیٰ کو نعوذ باللہ علیاذ باللہ اشارہ کرے، تھپڑ مارے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا رعب اور دبدبہ فرعون کے دل میں اتنا ڈال دیا کہ فرعون اباسیاں بھرتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے، بس نہیں چلتا۔ اس لیے اللہ فرماتے انی معکما، جس کے ساتھ میں ہو جاؤں اس کا ایک بال بھی ٹیڑھا، سچ تو بولو، کوئی نہیں کر سکتا۔ اب یہ دو، اس کے جلاد، اس کے کارندے، اس کی پولیس، اس کی کمانڈو، سب ہیں آئیں بائیں شائیں تائیں کر رہے ہیں۔ فرعون اٹھا، فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی، اپنا مکر چلایا، اپنی تدبیر چلائی، اپنا دنیا کو کہا آؤ جہاں بھی کوئی جادوگر ہے، جادوگر آپ جانتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے محلے میں لوگ آتے ہیں، 2 بندے بلکہ 3، ایک بچہ ہوتا ہے، ایک بڑی چادر ہوتی ہے، ڈبی ہوتی ہے، وہ ہمیں کہتے ہیں آنکھ بند کرو، لوگ آنکھ بند کرتے ہیں، وہ پھونکا دیتے ہیں، بچے کو ایسے کر کے اس کا سر کھینچ لیتے ہیں، دھڑ الگ ہو گیا، جسہ الگ ہو گیا، بندہ اندر تڑپ رہا ہے، وہ کمال دکھا رہا ہے، لوگ ڈر رہے ہیں۔ اس زندہ بچے کو اس نے الگ کر دیا کپڑے کے اندر سے، تھوڑی دیر کے بعد یوں کیا، بچہ جڑ گیا، وہ کھڑا ہو گیا، نکالو مال، 50 روپے، 5 روپے، 10 روپے، اس کا یہ عمل ہے، آنکھ مدر کرتا ہے، یہی شیطانی عمل ہے۔ کتنے ہیں، ایک اللہ والے، ایک 2 نمبری اللہ والے، ایک 3 نمبری ملنگ، کڑا پہنو، تسبیح پہنو، بڑے بڑے لاکٹ پہنو، یہ کڑے پہنو، کڑچھا اٹھاؤ، کالا سوٹ پہنو، کالا جبہ پہنو، کون ہو؟ ہم حسینی ہیں، کیا کرنا ہے؟ 5 روپے، حسینی کا عاشق کہتا ہے 5 روپے، جو خود مانگے، جو خود بھیک مانگے، سارا دن مانگے، وہ دوسروں کا مقصد حل کیا کرے گا؟ جو خود بھیک مانگنے والا ہو غریبوں کو کیا کھلائے گا؟ جو کسی سے مانگتا نہیں، بن مانگے دیتا ہے، اور جب مانگو تو خوش ہو کے دیتا ہے، جولیاں بھر کے دیتا ہے، اس کا نام رحمان ہے۔ شیطان ادھر جانے نہیں دیتا، ادھر چھوڑنے نہیں دیتا۔ فرعون نے آرڈر کیا مصر میں، قرب و جوار میں، اور لوگوں کو بھیجا کہ شاباش بھائی، فرعون صاحب بلا رہے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے، مقابلہ ہے وہ صوفی صاحب سے، موسیٰ علیہ السلام سے۔ اب ادھر سے ادھر سے جو بات چلتی ہے، اچھا انعام ملے گا، پیسے ملیں گے، نوٹ ملیں گے، زمان پارک میں آ جاؤ، نوٹ ملیں گے، حلوہ بھی ملے گا، روٹی بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، نعرے لگائیں گے۔ کس چیز کا نعرہ؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، وہ سچ تو بولو، لا الہ الا اللہ۔ عقل نسود، عقل نبود تولد چسود، عقل نہ ہو تو پیدا ہونے کا فائدہ نہیں۔ شکل دیکھو، عقل دیکھو، ریاست دیکھو، فراست دیکھو، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، دنیا بیچاری حیران ہے، یہ کوئی بندہ ہے؟ کہتے کہو تو مان لیں گے،
یہ جناب نبی کا درجہ رکھتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کو کہتے ہیں دجل فرعونی، ایسے ایسے آئے مٹ گئے۔ فرعون مٹ گیا، حامان مٹ گیا، شداد مٹ گیا، قارون مٹ گیا، اور محمد رسول اللہ کو مارنے والے، نبی کو جلا وطن کرنے والے، نبی سے مکہ چھیننے والے نہیں رہنے دیں گے، ہم رہیں گے، ہماری کرسی مضبوط ہے۔ وہ رہے کہ گئے، 70 کے 70 گئے، 70 کے 70 جنگ بدر میں، کلیب بدر میں 70 بڑے ٹھنڈ کافر، بڑے بڑے خناس، جو کہتے تھے محمد ہم تیرے خون کے پیاسے ہیں، نہ تجھے مانتے ہیں، نہ تیری تقریر کو مانتے ہیں، نہ تیرے قرآن کو مانتے ہیں، نہ رحمان کو مانتے ہیں، نعوذ باللہ تو بھی جھوٹا، تیرا قرآن بھی جھوٹا، تیرا فرمان بھی جھوٹا، اور جبرائیل بھی ہمارا دشمن ہے۔ کل من کان عدوا لجبریل لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائیو، رب رحیم ہیں، اللہ نہیں چاہتا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں دیکھو میرا محمد کریم گھبرانا، تیرے سے پہلے موسیٰ غریب گھرانے میں پیدا ہوا، چھپتے چھپاتے صندوق میں فرعون کے دربار میں آیا، عقل چھین کے ہم نے دودھ پلوایا، فرعون سے اس کو پلوایا، اس کو بڑا کیا، جس کی خاطر اس نے ہزاروں بچے ذبح کیے، وہی موسیٰ آگے کھڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے رب رکھے اسے کون؟ اللہ کا قرآن ہے، اسی کو کہتے ہیں اللہ۔ مانو جو وہ چاہے گا وہی ہوگا، جو دنیا چاہے گی نہیں ہوگا، اسی کا نام ایمان ہے۔ میرے بھائیوں، سوموار کا دن آ گیا، جوک در جو تماشا دیکھنے کے لیے، جمعے کے لیے گھڑی دیکھتا ہے، ابھی ڈب ڈبی والا جائے، ابھی کوئی غلط اعلان ہو جائے، جگہ نہیں ملے گی، اوپر سے مائیں بہنیں بھی دیکھیں گی کیا جنکشن لگ رہا ہے، کیا تماشا ہے۔ فرعون، اس کے وزیر، اس کے مشیر، اور یہ یاد رکھنا بڑے لوگ ہمارے صدر وزیر جب باہر جاتے ہیں ساتھ میں بیوی کو بھی، وہ بولو تو صحیح ہے، اہلیہ، زوجہ، وائف ساتھ لے جاتے ہیں۔ ادھر والے آتے ہیں تو لے آتے ہیں، مسلمان جاتے ہیں تو مولوی نہیں لے جاتے، اللہ والے اپنی بیوی ملک میں نہیں لے جاتے، وہ اکیلے جاتے ہیں۔ اور دنیا دار جو ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، 2-3 اور ہیں، لے جاتے ہیں۔ اور یہ پیر کا دن آیا، اعلان ہو گیا، لوگوں آ جاؤ، موسیٰ کے ساتھ مقابلہ فرعون کا۔ فرعون نے اپنے جادوگر بلائے ہوئے ہیں اور موسیٰ اکیلا ہے، دیکھیں گے کون جیتتا ہے۔ اب اس میلے کو دیکھنے کے لیے، اس جنکشن کو دیکھنے کے لیے، سچ اور جھوٹ کو دیکھنے کے لیے، حق اور باطل کا مقابلہ ہے۔ دنیا جمع ہوئی، جب آ گئی تو جادوگر بھی آئے۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے، جادوگروں سے ملاقات کی۔ سچا نبی، سچا رسول جھوٹوں سے مل رہا ہے۔ قال لهم موسیٰ ویلکم، او جادوگرو، صوفیو، او انتر والے، انتر منتر شو کلنتر، قال لهم موسیٰ ویلکم، او جادوگرو، کاہنو، نامرادو، ویلکم، بربادی لیے تمہارے لیے، لا تفتروا علی اللہ کذبا، کیا تم نے سیکھا ہے، کس لیے تم آئے ہو؟ کہنے لگے تیرے ساتھ مقابلہ کرنے، فرمایا جھوٹے ہو، ظالمو، نامرادو، ویلکم، ویل ویل، دھاڑ ہوئے، فریاد ہوئے، ہے بربادی ہو گئی، موبائل چھن گیا، بٹوا کٹ گیا، مما مر گئی، گھر اجڑ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ نبی نے فرمایا ویلکم، ہلاکت تمہارے لیے، بربادی تمہارے لیے، لا تفتروا علی اللہ کذبا، نہ مرادو کس لیے آئے ہو؟ جھوٹا منتر پڑھ کے فرعون کو سچائی دکھا رہے ہو، اللہ پہ جھوٹ بولتے ہو۔
فرعون اللہ نہیں ہے، فرعون رب نہیں ہے، فرعون خدا نہیں ہے، وہ بھی بندہ، آپ بھی بندے، میں بھی بندہ، اور ہم سب کا رحمان کون ہے؟ فَيُصْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ۔ یاد رکھو، یاد رکھو، اللہ کے مقابلے میں اگر کوئی انتر منتر پڑھو گے، غلط کام کرو گے، جھوٹی بات کرو گے، تہس نہس ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں سزا دے گا دنیا میں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، آپس میں مل گئے، بہت سارے تھے، ہزاروں میں، ایک دوسرے سے سرگوشی کرنے لگے، لگتا سچا ہے، وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جادوگر کہنے لگے فرعون کے بلائے ہوئے بے غیرت، وہ بعد میں مومن بنے، یہ کہتا تو سچ ہے، لگتا سچا ہے، ہم ہیں جھوٹے، مگر کیا کریں، فرعون مروا دے گا۔ اب بلوایا اس نے، سر تو دیا سوراخ میں، اب دیکھتے ہیں مانے بنے نہ بنے، نعرہ تو لگانا ہے، گنجی دھاوے تا کیا تھے نہ دھاوے، سیراکی میں کہتے ہیں سر پہ بال نہ ہو صابن لگائے تو پھر بھی کچھ نہیں ہے، صابن نہ لگائے تو پھر بھی، تو اس لیے کہتے ہیں گنجی دھاوے تو پھر بھی کیا، نہ نہائے تو پھر بھی کیا، کہ جنکشن تو ہے ہی نہیں، میل والا ہیں۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ، آپس میں سرگوشی کرنے لگے، ایک دوسرے کو کہنے لگے، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، یہ سچا ہے، لگتا ہے موسیٰ سچا ہے، ہم جھوٹے ہیں۔ پھر ادھر دیکھا، اس نے کہا، فرعون نے، کیا کر رہے ہو؟ او میرے مہمانوں، کیا کر رہے ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ جناب کچھ نہیں۔ قَالُوا إِنَّ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ، انہیں بھی وہ نعرہ لگایا، جادو کر کے لگے، إِنَّ هَٰذَانِ، یہ جو دو کھڑے ہیں ہارون اور موسیٰ، لَسَاحِرَانِ، لگتے ہیں دونوں یہ جادوگر ہیں۔ کیوں بابا؟ یریدان ان یخرجاکم من ارضکم، یہ ہارون اور موسیٰ جادو کے ذریعے من ارضکم، فرعون تیرے سے تیری زمین، تیرا مصر، تیری کرسی، بے سحرہما، جادو کے ذریعے، پھونکے کے ذریعے، منتر کے ذریعے تیرے سے کرسی چھین لے، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، ہمیں بھگا دے۔ وہی بات کر رہے تھے جو فرعون نے کہا تھا، وہی بات کہنے لگے جو فرعون کے درباروں نے کہی۔ تو پھر سورۃ طٰہٰ میں، سورۃ قصص میں، سورۃ کہف میں، پیچھے اور آیتوں میں فرعون سے کہنے لگے، سردار صاحب، الہ پاک، اللہ صاحب، نعوذ باللہ، رب صاحب، اگر ہم جیت جائیں گے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ انعام تو چاہیے نا۔ تویز چل گیا، لڑکی بھاگ کے آ گئی، شادی ہو گئی، نعوذ باللہ، دکان بند ہو گیا کسی کے چلنے کا، منظر کر دیا، ہزاروں کام ہیں، خبیث بیٹھے پلید، تو کیا دے گا؟ فرعون نے کہا، منہ مانگا انعام دوں گا اور اپنے ساتھ بٹھاؤں گا۔ بڑے لوگ ہاتھ نہیں ملاتے، سمجھ آ رہی جا رہی ہے؟ وزیر صاحب کو ملنا ہو، کہتے ٹائم نہیں ہے، SHO صاحب کے پاس جاؤ، باہر کھڑا ہوا سنتری صاحب مصروف ہیں، ادھر ہم مر جائیں صاحب مصروف ہیں، SP صاحب، DSP صاحب، SHO صاحب، SSP صاحب، گورنر، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، اور اللہ والوں کے پاس جاؤ، کوئی ٹائم نہیں ہے، جب بھی چلے جاؤ السلام علیکم ہے۔ اللہ والوں کے پاس کوئی نہیں ہے، اللہ والے ہاتھ ملاتے ہیں، اللہ والے شربت پلاتے ہیں، اللہ والے پانی پلاتے ہیں،
اللہ والے لنگر کھلاتے ہیں، اللہ والے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ فرعون نے کہا تم اگر جیت گئے، میری پگڑی اوپر ہو گئی، موسیٰ ہار گیا، تمہیں ساتھ بٹھاؤں گا، فوٹو چھکواؤں گا ساتھ ہے، اور تمہیں انعام دوں گا، دنیا دیکھے گی۔ نے کہا ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کس کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہے؟ جھوٹا سچے کے ساتھ۔ نبی سچے، سچوں میں سچے، اور نبی کون بناتا ہے؟ بولو۔ نہ الیکشن ہوتے ہیں، نہ ووٹ ہوتے ہیں، نہ ممبران چنے جاتے ہیں۔ یہ کونسلر بن رہا ہے، یہ چیئرمین بن رہا ہے، یہ وائس چیئرمین ہے، یہ صدر وزیر ہے، خود بناتا ہے، نہ کسی سے پوچھتا ہے، نہ پوچھتا ہے، اپنی قدرت سے غریب کے گھر میں محمد کو کائنات کا سردار بنا دے۔ ایک دنیا میں رہنے والا، پوری اس دور میں دنیا کافر ہو اور آزر کا بیٹا ہو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اس کو سبحان اللہ نبی بنائے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کسی سے مشورے نہیں کرتا، علیم و خبیر ہے، جس کو چاہے بنا دے۔ ہماری تقسیم الگ ہے، اس کی تقدیر الگ ہے۔ قالوا ان ھذان، یہ جو دو کھڑے ہیں، کون؟ ہارون، موسیٰ علیہ السلام، لساحران، دونوں جادوگر ہیں، یریدان، اللہ کا سمجھانا دیکھو، دونوں کا ارادہ ہے، یخرجاکم، پھوکا لگائیں، تمہاری کرسی چھین لیں، من ارضکم، تمہاری کرسی، تمہاری سلطنت، تمہاری زمین، تیرا محل، کس کے ذریعے؟ بے سحرہما، لاٹھی ڈالتا ہے تو سام بن جاتا ہے، وَيُذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ۔ فرعون نے کہا شاباش، کھڑے ہو جاؤ، صفے بناؤ، اپنی لاٹھیں، اپنی رسیں، اپنے ڈنڈے ہاتھ میں رکھو، کھڑے ہو جاؤ، صفیں بناؤ۔ اللہ فرماتے فَاجْمِعُوا كَيْدَهُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا۔ فرعون کرسی پہ بیٹھا ہے، بی بی آسیہ بھی ساتھ ہے، وزیر مشیر ہیں، ہارون ہے، حامان ہے، شداد ہے، قارون ہے، بڑے بڑے لینڈ لاٹ ہیں، بڑے بڑے کمانڈو ہیں، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، صوفے سیٹ لگے ہوئے ہیں، یہ دونوں بھائی کھڑے ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، سیدھے کپڑوں میں، نہ کوئی گارڈ، نہ کوئی سیکورٹی، ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ سمجھ آ رہی جا رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ لال کبھی چھپتا نہیں، سچائی کبھی مٹتی نہیں۔ فاجمعوا کیدہم، انہیں اپنا زور لگایا، تدبیر سوچی، ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلا۔ کہنے لگے آج میدان سج گیا ہے، اتنے سارے ہیں، جب ہم جیت جائیں گے۔ کنجر تالی بجاتا ہے، بجاتے ہیں، شادی ہوتی ہے نا، بچیاں بھی ناچتی ہیں، اس سے بڑھ کر وہ عورتیں بھی، بہنیں بھی ناچتی ہیں، بوڑھیاں بھی ناچتی ہیں، مرد بھی ناچتے ہیں۔ جیسے ڈول زیادہ مزہ دیتا ہے ناچتا ہے، وہ جھومر کھیلنے لگے، اتنے سارے، یہ دو صوفی، یہ دو بندے ہار جائیں گے، ہم جیت جائیں گے۔ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، جنکشن سج گیا، دنیا جمع ہو گئی، درمیان میں وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ۔ فرعون کے درباریوں نے، فرعون کے جادوگروں نے کہا قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ جی، اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا۔ بول، تو پہلے ڈالتا ہے یا ہم ڈالیں؟ میدان سج گیا، پہلوان آ گئے، کبڈی کھیلتے ہیں نا، تو کہتے ہیں آجا میدان میں آ گیا، اب پہلے تو ہاتھ لگاتا ہے میں لگاؤں؟ کبڈی میں بعض ہوتا ہے ملاکھڑا کبڈی کا، بعض جو تھپڑوں والا، بعض ہوتا ہے
اوپر نیچے والا، جو اوپر بیٹھ گیا وہ سیدھا ہو گیا، یہ نیچے والا ہار گیا۔ اب وہ کہنے لگے موسیٰ یہ تیرے پاس ڈنڈا ہے ٹیڑھا میڑھا، تو ڈالتا ہے یا ہم ڈالیں؟ ایمان تل کے یا تو ڈالتا ہے، و ایمان نکون اول من القا، ہم ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال بل القوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ مارکا کہنے لگے جی تم ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام کا دیکھو تو صحیح، میں تو اکیلا ہوں، ایک میں اور میری لاٹھی اور میرا بھائی، باقی سارے کافر، اسلام کے دشمن، خدا کے دشمن، دین کے دشمن، انسانیت کے دشمن، عزت کے دشمن، آبرو کے دشمن۔ ڈالو بابا تم ڈالو، پہلے تم ڈالو، رسیے بھی ڈالو، لاٹھی بھی ڈالو، میں دیکھوں تو سی ہوتا کیا ہے۔ قال بل القوا، ڈالو۔ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ، رسیاں، کھبڑ چھوٹے چھوٹے، وَعَصِيُّهُمْ، اپنی لاٹھی انہوں نے ڈالیں، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ، جادو کے ذریعے پھونکے لگائے، أَنَّهَا تَسْعَىٰ، ہزاروں میں، کوئی سلگی ناگ، دو منہا سانپ، چھوٹا سانپ، بڑا سانپ، کرڑی سانپ، کالا سانپ، پیلا سانپ، بڑے بڑے رنگ کے۔ انہیں کہے کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر، میدان بھر گیا، تالی شروع ہو گئی، بلے بلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دل میں سوچا، انسان ہے، نبی انسان ہوتا ہے اور پوری کائنات سے بڑھ کر ہوتا ہے، دل میں سوچا اتنے بڑے سانپ اور میری ایک لاٹھی، اب یہ ایک لڑے گا، ایک سانپ ایک سے لڑے گا، یہ کشتی لگے گی، ملاکھڑا لگے گا، یہ کیا ڈرامہ ہوگا، یہ کیا بات ہوگی۔ دل میں موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے تھے اور دل میں تھوڑا فکر لاحق ہوا کہ یا اللہ خیر، ایک سے ایک لڑے، یہاں تو ہزاروں میں پیر صاحب آئے، ہزاروں میں مریدان آئے، ہزاروں میں رہبر آئے، ہزاروں میں نجومی آئے، ان کے کاہن آئے، کرسی لگی ہے، ادھر تالی بج رہی ہے، ہم دونوں کھڑے ہیں، ڈنڈا ایک ہے تو مار کا آگے بہت کچھ ہے۔ اور دل کے راز کون جانتا ہے؟ ختم کریں، اور دل کی باتیں کون جانتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محمد کریم، وہ تو کوئی یوں اور کوئی یوں، جھمر لگ رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے دل میں سوچا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈر محسوس ہوا، خوف پیدا ہوا، ادھر ہزاروں میں رسے اور ڈنڈیاں، میرا ایک ڈنڈا ہے۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرا نبی اندر سوچ رہا ہے، ہم نے اوپر سے کہا اے میرا کلیم اللہ، اے میرا موسیٰ، جس سے ہم یاری لگاتے ہیں توڑ نبھاتے ہیں۔ کون یاری لگاتا ہے؟ وہ بولو، اللہ سے یاری لگا کے تو دیکھو۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ، موسیٰ نہ ڈر، نہ سوچ، نہ فکر کر، نہ علم کر، نہ آتم کر، نہ پریشان ہو، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، یہ زیر ہو جائیں گے، تھوڑی دیر ہے، یہ ختم ہو جائیں گے، یہ منہ کے بل گریں گے، تو بھی اعلیٰ، تیرا ڈنڈا بھی اعلیٰ، تیرا شان بھی اعلیٰ، تیرا نظام بھی اعلیٰ، تیرا قانون بھی اعلیٰ، تیری دعوت بھی اعلیٰ، تیرا رب بھی۔ بولو، بات سمجھ آ رہی جا رہی ہے؟ قُلْنَا لَا تَخَفْ، وہ کہا تھا نا اللہ نے، اِنِّی مَعَكُمَا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے کوئی کچھ کر سکتا ہے؟
جس کو رب رکھے اسے کون چکھے. لا تخف ڈرنا انک انت الاعلی. انہوں نے کہا جناب حال سنا موسیٰ, شاباش. اللہ فرماتے ہم نے قوال کے معافی یمینک. موسیٰ تو نے دیکھ لیا کیوں چپ کر کے کھڑا ہے. بسم اللہ لا الہ الا اللہ. بولو بولو بولو. بسم اللہ لا الہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. حاضر ناظر ہے اللہ, کون و مکان پہ ہے اللہ, شاف معاشر ہے اللہ, روز جزا کا مالک اللہ, روز حساب ہے اللہ. اللہ کہتے بسم اللہ لا الہ الا اللہ. موسیٰ ڈرنا کیوں خوف میں کھڑا ہے, ذرا اس کو تو بھی پھینک دے. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی. معافی یمین کا تیرے ہاتھ میں. جی جی اللہ ڈال. یہ تالیاں بجا رہے ہیں میرے بھائیو. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا ڈالا. جیسے ڈنڈا ڈالا ہی حیۃ تسعیٰ, دیکھنے میں تو 5 فٹ کا تھا, 70 گز اس کا منہ ہو گیا. کتنا ہماری منزل کے منہ کھولتا گیا کھولتا گیا. اوپر کی چڑھاپ اوپر, نیچے کا حصہ نیچے, تھوڑا سا ہلا. تلقف ما یافکون. او بولو سبحان اللہ. رب کے ساتھ یاری تو لگاؤ. موسیٰ کیوں ڈر رہا ہے؟ اگلا حصہ میں جانوں میری مرضی. لاٹھی تیری ہوگی, ڈنڈا تیرا ہوگا, قدرت میری ہوگی. نہ یہ بھاگے گا نہ یہ کسی کو پکڑے گا. ایک جگہ بیٹھ کے منہ کھول کے یوں کرے گا جیسے مگرمچھ مچھلی سمندر میں جو بلائی اندر بغیر چبائے. وہ جتنا